بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے جو تقریباً ہر والدین کی زندگی کا حصہ ہے اور جس کی وجہ سے اکثر گھر پریشانی اور بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہے نافرمان اولاد۔ بے شک اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی اولاد انسان کے لیے بڑی آزمائش بھی ہے۔ والدین اپنی زندگی کی محنت، وقت اور وسائل سب اپنی اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ فرما بردار ہو، نیک ہو، زندگی میں کامیاب ہو اور دنیا و آخرت میں ان کے لیے باعث فخر بنے۔ لیکن جب یہی اولاد ضدی، چڑچڑی، نافرمان اور والدین کی بات کو ٹھکرانے والی بن جائے تو والدین کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ صرف وہی والدین لگا سکتے ہیں جن کے گھر یہ مسئلہ موجود ہو۔ اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے گھر میں انہیں ستاتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں پر چیخنے چلانے لگتے ہیں، اسکول جانے سے انکار کرتے ہیں، رات کو روتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو والد کی موجودگی میں فرما بردار لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی والد گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماں کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اور ہر بات پر ضد کرتے ہیں۔ بڑے بچے بحث کرتے ہیں، والدین کو جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی والدین کو ذلیل کرنے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رویے والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم تمہیں مال، دولت، اولاد اور جان کے ذریعے آزمائیں گے، یعنی یہ سب چیزیں ہمارے لیے امتحان ہیں۔ اگر ہماری اولاد نیک اور فرما بردار ہے تو یہ ہمارے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ ہے، لیکن اگر اولاد نافرمان ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں اور انہیں صحیح راستے پر چلائیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کی پوری محنت کے باوجود اولاد نافرمان نکلتی ہے۔ ایسے وقت میں والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو والدین کی خدمت کی، ہم نے تو نیکیاں کی، پھر بھی ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں ہی کو آزماتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو بھی اولاد کے ذریعے آزمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، لیکن ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کر دیا۔ برسوں کی جدائی ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے ملا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش دی گئی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یہ کس قدر سخت امتحان تھا، لیکن انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ایسی قوم عطا کی گئی جو بدکاری میں مبتلا تھی، ان کے لیے یہ ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت آسیہ کو دیکھ لیجئے، جو نہایت نیک خاتون تھی، لیکن ان کا شوہر فرعون جیسا کافر اور ظالم شخص تھا۔ یہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن انہوں نے ایمان پر ڈٹے رہنے کے لیے جان کی قربانی دے دی۔ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے آزمایا۔ کبھی رزق کی تنگی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، کبھی کفار نے آپ پر پتھر برسائے،
آپ کو لہو لہان کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور ان کے لیے بد دعا تک نہ کی۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اولاد کی نافرمانی اور ان کی طرف سے آنے والی مشکلات بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن امتحان میں ضرور ڈالتا ہے تاکہ بندہ آزمائش کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، انہیں تعلیم دلواتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، اپنی خواہشات قربان کر کے ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں تاکہ ان کا بچہ بڑا ہو کر نیک اور کامیاب بنے۔ لیکن جب یہی بچہ والدین کو ستانے لگتا ہے، ضدی اور نافرمان بن جاتا ہے، تو والدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بہت سے والدین مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے ناظرین، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا ہے جو ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسی قرآن و سنت کی روشنی میں ایک خاص وظیفہ ہے جو آپ کے بچوں کے دلوں کو نرم کر دے گا اور انہیں فرما بردار بنا دے گا۔ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے اور اسے ہر عورت اور مرد کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت اسے کر سکتے ہیں، چاہے نماز کے بعد، تہجد کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، جب بھی وقت ملے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد پانی پر 3 بار پھونک ماریں، پھر سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد پانی پر پھونک ماریں، پھر آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پانی پر پھونک ماریں۔ یہ سب عمل سکون اور صحیح تلفظ کے ساتھ کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، ضد اور نافرمانی سے بچا لے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ دعا میں بچے کا نام لے کر دعا کریں، مثلاً یا اللہ میرے بیٹے احمد کو نیک بنا دے، میرے لیے فرما بردار بنا دے، اس کو بری چیزوں سے بچا، اسے کامیاب بنا۔ اس کے بعد وہ پانی بچے کو پلا دیں۔ آپ چاہیں تو جگ میں مکس کر کے سب کو پلا سکتے ہیں تاکہ بچے کو پتہ نہ چلے۔ یہ عمل 3 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے فرما بردار بن جائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ کرنے میں صرف 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا اثر آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے۔ بس یقین کے ساتھ عمل کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ کی اولاد آپ کے لیے باعث سکون اور خوشی بن جائے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو غور سے سنیں اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ دیکھ لیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔